الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بدھ کا دن ہے۔ بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف میں جو تعلیمات ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ ابھی الحمدللہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف میں جو تعلیمات شریفہ ہیں، اس میں جو اہم نقطہ آج انشاءاللہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ کافی عرصے سے الحمدللہ اس پہ تھوڑی تھوڑی بات ہوتی رہی ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہماری طرح نہیں تھے کہ ہم لوگ جذباتیت میں آ کر جو کام ہم کر رہے ہیں اسی کو ہی اچھا کہیں اور باقیوں کے کام کو ہم کمزور درجے میں رکھیں۔ ایسی بات نہیں تھی۔ حضرت مجدد الافسانی تھے، جس کا مطلب ہے کہ 1000 برسوں میں جو اتار چڑھاؤ آیا ہوا ہے، کمی بیشی جو ہوتی رہی ہے، جو مسائل سمجھنے میں پیدا ہوئے ہیں، ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے تھے۔ لہذا وہ خود کیسے ایسی چیزوں میں پنس سکتے تھے؟ لہذا حضرت نے جو برملا انداز میں بعض باتیں کی ہیں، کاش اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم لوگ بھی اس قابل ہو جائے کہ ان باتوں تک پہنچ جائیں۔ باتیں بڑی سادہ ہیں لیکن اترتی مشکل سے ہیں دل میں، کیونکہ نفس نہیں مان رہا ہوتا۔ تو جیسے کہ آپ جانتے کہ حضرت بہت بڑے صوفی تھے اور تصوف پر بہت کام کر رہے تھے اور تصوف میں ہی چل رہے تھے، لیکن حضرت نے کسی تصوف کے بنیادی نتائج کے جو آئے ہیں سامنے، اس کے بنیاد پر جو بات کی ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ تصوف جو ہے یہ تو اصل میں شریعت پر عمل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اصل شریعت ہے۔ اس وجہ سے جو شریعت کا علم ہے، اس علم کو بڑی فوقیت حاصل ہے، کیونکہ وہ علم ہمارے طرف سے نہیں آیا، وہ علم آیا انبیاء کرام کی طرف سے، اور انبیاء کرام کو آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آئے روح القدس کے ذریعے سے۔ لہذا سب بہت ہی محفوظ سلسلے ہیں۔ جبکہ اولیاء کرام کو جو معارف حاصل ہوتے ہیں وہ کشف کے ذریعے سے ہوتے ہیں، الہام کے ذریعے سے ہوتے ہیں، جو محفوظ نہیں ہوتے۔ اس میں بہت ساری باتیں صحیح بھی ہوتی ہیں اور غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، لہذا ایسی چیزوں کو ظنی کہا جاتا ہے۔ تو ظنی چیز کی بنیاد پر ہم لوگ قطعی چیز کو نہیں پرکھ سکتے، بلکہ قطعی چیز کے بنیاد پر ظنی کو پرکھا جاتا ہے۔ لہذا جو کشف، جو الہام ان قطعی چیزوں کے ساتھ ٹکرائے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظنی چیزیں یا یوں سمجھ لیے جو الہامات ہیں، کشفیں ہیں اور معارف ہے، یہ فضول چیزیں نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو وہ کون سی چیز ہے جس کے لیے اس پہ محنت کرنی ہوتی ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے اس کو ان چیزوں سے اوپر نہیں سمجھنا چاہیے، شرعی چیزوں سے؟ یہ بہت مشکل چیز تھی سمجھانا۔ تو وہ جو ہم لوگ علمی طور پر جانتے ہیں تو آیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن ہمارے پاس علم کے ذریعے سے آیا ہوا ہے، ہم نے خود دیکھا نہیں۔ یہ علم الیقین ہے، ہمیں اس چیز کا علم الیقین ہے، استدلالی طور پر ہمیں حاصل ہوا ہے۔ لیکن جو حضرات اکابر، ان کے معارف
اور جو ماشاءاللہ وہ جو انہوں نے دیکھا کہ کیسے مطلب ان کو ساری چیزیں خود نظر آ گئیں، تو اور وہ بالکل اسی طرح ہی ہے جس طریقے سے قرآن نے بتایا، حدیث نے بتایا ہے، یہ ان کو عین الیقین ہو گیا، یہ ان کو سامنے. تو یہ عین الیقین اونچا درجہ ہے، علم الیقین سے اونچا درجہ ہے. اور پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ عین الیقین سے پھر حق الیقین پہ بات چلی جاتی ہے. تو اس وجہ سے اس استدلالی علم سے علم الیقین اور علم الیقین سے عین الیقین اور حق الیقین کی طرف جانا یہ تصوف کے ذریعے سے ہوتا ہے. لہذا جو عارفین ہیں اس کے اندر کوشش کرتے ہیں، لیکن چیزیں یہی پاتے ہیں، کوئی اور نئی چیز نہیں پاتے، چیزیں بالکل یہی پاتے ہیں. بس ان کو جو معرفت حاصل ہوتی ہے وہ ان چیزوں کی حاصل ہوتی ہے، تو اس کے اوپر ان کو ایسے یقین ہو جاتا ہے جیسے صحابہ کرام کو یقین تھا اس کی طرح. کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ رہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے. تو ان کو جیسے یقین تھا اس طریقے سے ہمیں بھی یقین حاصل ہو سکتے اس ذریعے سے. تو اب گویا کہ دوسری دو باتیں ہمارے سامنے آ گئی. ہے تو اصل میں یہی چیز، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. لہذا شرعی باتوں کی ہم لوگ جس کو کہتا ہے کم سے کم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، ان کو کم نہیں سمجھ سکتے. لیکن جو معارف وہ ہیں وہ جو ہے نا وہ ماشاءاللہ اس کے ذریعے سے اس کی جو تائید و تصدیق قلبی طور پر اور مطلب جو ہے نا وہ شرح صدر کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ یقیناً قابل قدر ہے. اور اس وجہ سے اس عمل میں قوت بڑی آ جاتی ہے، قوت بڑی آ جاتی ہے. یعنی وہ جو ہے نا مطلب اس کا نماز مختلف ہوتا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، دیکھو کس کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ اللہ ہے، لیکن یہ علم الیقین ہے. لیکن جس وقت آپ ان تعبد اللہ کأنک تراہ ہو جائے تو یہ تقریباً عین الیقین کی طرح بات ہو جاتی ہے. یعنی جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. تو ظاہر مطلب ہے کہ اس علم میں اور اس عمل میں فرق آئے گا نہیں آئے گا. جب آپ کا یہ کنسپٹ ہوگا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو پھر آپ کیسے کام کریں گے، پھر آپ نماز کیسے پڑھیں گے، پھر روزہ کیسے رکھیں گے، پھر حج کیسے کریں گے. آج کل ہم نے روز رکھے ہوئے غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، کاروبار میں دھوکے کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا اللہ پاک کے دیکھنے پر ہمیں یقین نہیں ہے؟ علم الیقین ہے، لیکن علم الیقین اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ ہم سے عمل کروا دے. اس کے لیے عین الیقین کی طرف جانا پڑتا ہے. ہاں جی، وہ تصوف کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. تو تصوف بھی فضول نہیں، لیکن تصوف کی بنیاد پر آپ قرآن و حدیث کی بات تبدیل نہیں کر سکتے. اس وجہ سے قدر جو ہے وہ اس کی جاتی ہے، ترقی اس میں کی جاتی ہے، ترقی اس میں کی جاتی ہے. یہ اصل میں بنیادی بات تھی جو میں نے لب لباب آپ کو بتایا. اب حضرت کی باتوں سے انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ حضرت نے یہ باتیں کس انداز میں کی. جو میں نے کی ہے ذرا منتشر انداز میں، اب حضرت نے یہ باتیں کیسے کی ہے. مکتوب نمبر 55 دفتر 2 میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ احکام شریعہ کے اثبات میں صرف کتاب و سنت ہی کا اعتبار ہے، اور مجتہدوں کا قیاس، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، اور اجماع امت. قیاس اور اجماع، قرآن سنت کتنے ہو گئے؟ قرآن سنت اور اجماع، اور پھر ساتھ قیاس مجتہد کتنے ہو گئے؟ 4. یہ 4 شرعی دلائل ہیں. کوئی بات شریعت کی ثابت ہوتی ہے ان 4 دلائل کی بنیاد پر. اگر قرآن سے ثابت ہو گیا سبحان اللہ، اگر آگے حدیث سے ثابت ہو گیا بالکل ٹھیک، اگر اجماع سے ثابت ہو گیا بھی صحیح، ورنہ قیاس مجتہد. تو 4 دلائل ہیں. اور ان 4 شرعی دلیلوں کے سوا اور کوئی دلیل ایسی نہیں جو احکام شریعہ کو ثابت کر سکے. اولیاء اللہ کا الہام کسی چیز کی حلت و حرمت کو ثابت نہیں کرتا.
وہی بات جو میں نے عرض کی، اولیاء اللہ کا الہام کسی چیز کی حلت اور حرمت کو ثابت نہیں کرتا، اور اہل باطن کا کشف کسی چیز کے فرض یا سنت ہونے کا اس بات نہیں کرتا۔ دیکھو کیسے زبردست طریقے سے فرما رہے ہیں۔ اور اہل باطن کا کشف کسی چیز کے فرض اور سنت ہونے کا اس بات نہیں کرتا۔ احکام اجتہادیہ میں مجتہدین اکرام کی تقلید کرنے میں ولایت خاصہ والے حضرات عام مومنین کی طرح ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی پہ عمل کرے گا، ہم بھی اس پر عمل کریں، کوئی فرق نہیں۔ نماز انہوں نے بھی پڑھنی تھی، نماز ہم نے بھی پڑھنی، 5 نمازیں ان پہ بھی فرض تھی، 5 نمازیں ہم پر بھی فرض۔ جس طرح نماز پڑھنے کا حکم ان کو ہے، اس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہمیں بھی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کے کشوف و الہامات ان کو فضیلت نہیں بخشتے اور تقلید سے باہر نہیں نکالتے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ، شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ احکام اجتہادیہ میں عام مومنین زید، عمر، بکر اور خالد وغیرہ کے ساتھ مجتہدین کی تقلید کرنے میں مساوی ہیں۔ ہاں، ان بزرگواروں کی بزرگی دوسرے امور میں۔ اب اس سے پتہ چلا کہ دیکھو شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن مقلد کس کے ہیں؟ حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے صوفی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، لیکن امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک صوفی سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ ہے اسپیشلائزیشن۔ حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک صوفی سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، ان کے خلیفہ ہیں۔ حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تقلید ان کی کون کر رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے کابر ان کی تقلید کر رہے ہیں۔ لیکن خود بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جایا کرتے تھے، جو بالکل ان پڑھ تھے، جو بالکل ان پڑھ تھے۔ یہ ذرا سمجھنے کی باتیں ہیں۔ کسی نے ان سے کہا، حضرت آپ تو اپنے وقت کے امام ہیں، آپ کیوں ان کی مجلس میں جاتے ہیں؟ تو ان پڑھے۔ نے فرمایا میں کیوں نہ جاؤں، ہر شخص اپنے فائدے کے لیے جاتا ہے، میرا فائدہ اس میں ہے کہ مجھے عمل توفیق ہو جاتی ہے، جب ان کی مجلس میں جاتا ہوں مجھے عمل کی توفیق ہو جاتی ہے۔ وہ بیٹے سے کہا میں عالم بالقرآن ہوں گا، یہ عارف باللہ ہے۔ اب دیکھیں علماء ظاہر میں ان کا اتنا بڑا مقام، لیکن عارفین کی اتنی قدردانی، اور اتنے بڑے عارفین ایک عالم ظاہر کے مقلد، وہ ہماری طرح نہیں تھے جھگڑنے والے، میں سب سے بڑا، میں سب سے بڑا، یہ والی باتیں نہیں تھی۔ یہ چیزیں ہمیں سیکھنی پڑے گی۔ قرآن مجید تمام احکام شریعہ کا جامع ہے۔ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن مجید تمام احکام شریعہ کا جامع ہے۔ حضرت مکتوب نمبر 55 ہی میں فرماتے ہیں واضح ہو کے قرآن مجید تمام احکام شریعہ کا جامع ہے، بلکہ تمام سابقہ شریعتوں کا بھی جامع ہے۔ مختصر یہ کہ اس شریعت کے بعض احکام اس قسم کے ہیں، خود قرآن مجید کی عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص سے سمجھے جا سکتے ہیں، اور اللغت میں سے عوام و خواص سب ان کے سمجھنے میں برابر ہیں۔ اور دوسری قسم کے احکام وہ ہے جو اجتہاد و استنباط کے ذریعے مفہوم ہوتے ہیں، ان کا سمجھنا ائمہ مجتہدین کے ساتھ مخصوص ہے، جن میں بقول جمہور اول آج صلی اللہ علیہ وسلم، بعد ازاں آج صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام مجتہد، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے زمانے میں جو وحی کا زمانہ تھا، احکام اجتہادیہ سے خطا و ثواب کے درمیان تردد نہیں رہتا تھا، بلکہ وحی قطعی کے ساتھ حق باطل سے نو اور ثواب خطا سے الگ اور متمیز ہو جاتا تھا، کیونکہ خطا پر نبی کو ثابت اور برقرار رکھنا جائز نہیں ہے، برخلاف ان احکام کے جو زمانہ وحی کے ختم ہونے کے بعد مجتہدین کے استنباط کے طریق پر حاصل ہوئے ہیں، جن میں ثواب اور خطا کا احتمال ہے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ یہ کلالہ ایک موضوع تھا میراث کا کہ کلالہ کس کو کہتے ہیں۔ اس پر صحابہ کرام کے درمیان بڑی بحثیں ہوتی تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس میں شامل ہیں مشورے میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا بھی ایک رائے ہے اس میں، اگر ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے، اگر میری طرف، اور اگر غلط ہے تو میری طرف سے اور میرے شیطان کی طرف سے۔ اور کیا ہے کلالہ خلل ولد والد، کہ جس کا اوپر بھی نہ ہو نیچے بھی نہ ہو وہ کلالہ ہے، وہ کلالہ ہے۔ کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر بھی نہ ہو، یعنی حواشی ہوں اور اصول اور فروع نہ ہو، یہ کلالہ ہے۔ مطلب وہ ایسا وارث، یعنی وہ مطلب جناب وہ ایسا مورث جس کا وہ بھی نہیں، اوپر لوگ بھی نہ ہو نیچے لوگ بھی نہ ہو، ہاں سائڈ پہ ہوں، بہن بھائی ہوں، ان کی اولاد ہو، اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ یہ حضرت نے بہت زبردست ڈیفینیشن فرمائی۔ لیکن کیا فرمایا؟ اگر صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے، اگر غلط ہے تو میری طرف سے اور میرے شیطان کی طرف سے۔ اسی پر ہمارے حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کلالہ کی اس ڈیفینیشن جو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی ہے، وہ ان دو اماموں نے لی ہے، اور دو اماموں نے اور لیا ہے، امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس بارے میں، اگر مجھے کلالہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پتہ چل جاتا نا تو میں سلطنت کو پسند نہ کرتا، اس چیز کو پسند کرتا، اس کے بجائے مجھے وہ زیادہ محبوب چیز تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ چونکہ وہی قطعی کا زمانہ گزر گیا تو افسوس کرتے کاش ہم اس وقت ہی پوچھ لیتے تو آج ہمیں سوچنا نہ ہوتا، کیونکہ وہ قطعی چیز تھی، اب قطعی چیز نہیں رہی، اب ظنی ہو گیا۔ جو بھی کچھ کوئی کہے گا وہ ظنی بات ہوگی، اور ظنی میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ اب دیکھو نا، 4 ائمہ ہیں، 4 امام میں بڑے، 2 امام بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف ہے، اور 2 امام دوسرے صحابہ کی طرف۔ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات کو بھی ظنی سمجھا گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یہ ہوتی ہے دین کی بات۔ یہ کوئی ایسے، یہ ہم لوگ کو تو مفت میں ملی ہے نا ساری چیزیں، ہم سمجھتے بس ٹھیک ہے جی آسمان سے اس طرح اترا ہے، اس میں بڑی محنت ہوئی ہے۔ تو خیر، فرمایا برخلاف ان احکام کے جو زمانہ وحی کے ختم ہونے کے بعد مجتہدین کے استنباط کے طریق پر حاصل ہوئے، ان میں ثواب و خطا کا احتمال ہے، اس لیے وہ احکام اجتہادیہ جو وحی کے زمانے مقرر ہو گئے موجب یقین ہیں، جن سے عمل و اعتقاد کے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ وہ جو زمانہ وحی کے بعد ثابت ہوئے ہیں وہ احکام اجتہادیہ البتہ ظن کا موجب ہیں، جو عمل کے لیے تو مفید ہے لیکن اعتقاد کا موجب نہیں، کیونکہ عقیدے میں ظن نہیں ہوا کرتا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت زبردست بات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اوپر شک تھا کہ میں کہیں منافق تو نہیں ہوں۔ اب ہماری بزرگی کو دیکھیں اور عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، اپنے اوپر شک تھا کہ میں کہیں منافق تو نہیں۔ تو ایک صاحب نے کہا حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں، آپ کو تو بشارتیں ملی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ملی تھی؟
تو پھر آپ کیسے اس کے بارے میں شک کرتے ہیں؟ اب دیکھو نا بات کتنی اونچی، لیکن جواب سن لو، جواب سن لو۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، جو اعمال ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیے ہیں ان کی تصدیق تو ہو گئی، کیونکہ وہ تو وحی کے دور تھا۔ اس کے بعد جو عمال ہوئے اس پر میں پریشان ہوں، اس کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہم دیکھیں یہ اصل میں بنیادی بات ہے، ان کو فکر تھی۔ قرآن مجید کی تیسری قسم کے احکام وہ ہے جن کے سمجھنے سے انسانی طاقت عاجز ہے، جب تک کہ احکام کے نازل کرنے والے حق جل شانہ کی طرف سے ان کو اطلاع نہ ہو، ان احکام کو نہیں سمجھ سکتے۔ ان اعلام و اطلاع کا اصول صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے، پیغمبر کے علاوہ کسی اور کو اس کی اطلاع نہیں ہوا کرتی۔ یہ احکام اگرچہ کتاب قرآن مجید ہی سے محفوظ ہے، لیکن چونکہ ان کی مظہر ظاہر کرنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے احکام سنت کی طرف منسوب ہے، کیونکہ ان کا مظہر سنت ہے۔ جس طرح احکام اجتہادیہ کی قیاس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس اعتبار سے قیاس ان احکام کا مظہر ہے۔ بس سنت اور قیاس دونوں مظہر احکام ہے، اگرچہ دونوں کے درمیان بہت فرق ہے، کیونکہ ایک قیاس رائے کی طرف منسوب ہے جس میں خطا کی گنجائش ہے، اور دوسرا سنت کی طرف جن کے حق جل کے اعلام خبر دینے سے تائید ہو جاتی ہے، اس میں خطا کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ آخری قسم اپنی اصل یعنی قرآن مجید کے ساتھ کمال مشابہت رکھتی ہے، وہ احکام کو ثابت کرنے والی ہے، اگرچہ حقیقت میں تمام احکام کو ثابت کرنے والے صرف وہی کتاب عزیز یعنی قرآن ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اصل، اب دیکھیں نا حضرت کتنے زور کے ساتھ یہ چیزیں بیان فرما رہے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ راسخ ہو جائے کہ بھائی ہم لوگ جو کشفیات کی باتیں کرتے اور معارف اور اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں، بھائی یہ باتیں ساری کے سارے دری کی دری رہ جائیں گی اگر قرآن کے ساتھ ٹکرا رہی ہوں، اگر حدیث کے ساتھ ٹکرا رہی ہوں دری کی دری رہ جائیں گی۔ حدیث نبوی کی اہمیت مکتوب نمبر 100 دفتر اول سے میں جو حضرت شاہ فرماتے میرے محترم فقیر کو اس قسم کی باتیں سننے کی طاقت ہرگز نہیں۔ میری رگ فاروقی ایسی باتوں سے بے اختیار جوش میں آ جاتی ہے، اور ایسے کلام کی تعویل و توجیہ کی فرصت نہیں دیتی۔ ان باتوں کا کہنے والا خواہ شیخ کبیر یمنی ہو یا شیخ اکبر شامی ہو، ہمیں تو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام درکار ہے، نہ کہ محی الدین ابن عربی کا، صدر الدین قونوی کا اور عبدالرزاق کاشی کا کلام۔ ہم کو نص سے کام ہے نہ کہ فص سے کام۔ بس خصوص الکم فتوحات مدنیہ یعنی حدیث شریفہ نے ہم کو فتوحات مکیہ سے بے نیاز کر دیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ معارف جو ہوتے ہیں وہ نہیں سامنے کر سکتے قرآن اور حدیث۔ یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ اصل میں آج کل کے دور میں یہ سلسلہ، یہ چیزیں آئی اس طرح ہیں کہ لوگ گم ہیں معارف میں، اور اس کے مقابلے میں قرآن اور حدیث کی باتیں بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، میرے سامنے باتیں ہوئی ہیں، یہ کوئی میں مبالغے کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتے دیکھو فلاں اتنے بزرگ ہیں، آپ ان کے مقام کو کیا جانتے ہیں؟ بالکل میرے ساتھ ایسی باتیں ہوئی۔ اب اس وقت میں کیا کروں؟ یہی بات ہے جو حضرت مجدد صاحب نے کی، وہ میں بھی کرتا ہوں کہ ایسی باتیں ہمیں، صحیح باتیں ہمارے رگ حسینی کو برداشت نہیں ہے، ایسی باتیں ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں کوئی بات نہیں ٹھہر سکتی، اور ہمارے پاس دلیل یہ ہے، ایک صوفی کی باتیں ہیں، اور صوفی بھی معمولی صوفی نہیں ہے، مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے۔ کیسی بات ہے؟ فلاں بزرگ کا کتنا اونچا مقام ہے، آپ میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں، عقیدے میں زن کی گنجائش نہیں ہے۔ ابھی حضرت نے سنایا، عقیدے میں زن کی گنجائش نہیں ہے، عقیدہ قطعی ہوتا ہے، اور یہ الہامی امور جو ہوتے ہیں یہ ظنی ہیں۔ یہ الہامی امور اجتہادی امور کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتے، تو کہاں قرآن اور عقیدے کے مقابلے میں کیسے ٹھہر سکتے؟
اب کہتے ہیں ان کا تعویل کر لو. بھائی حضرت کیا فرما رہے کہ ایسی باتوں کی تعویل کی مجھے فرصت نہیں ہے جو عقیدے کے مقابلے میں آ جائے. صاف بات کرتا ہوں. یہ کوئی گپ شپ کی باتیں تو نہیں ہے نا بھائی. عقیدہ وہ تو بنیاد ہے آپ کی. عقیدہ کو ہم نہیں چھیڑ سکتے. روحت باری تعالی کی بات ہو رہی تھی. مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عقائد میں جو عقائد بیان فرمائے اس میں 5 عقیدہ یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ اللہ جل شانہ کو کوئی بھی اس جہاں پر دیکھ نہیں سکتا اب ان آنکھوں کے ساتھ. ہے 5 عقیدہ ہم نے بیان بھی کیا ہے. اس کے بعد بعض ساتھی وہ کہنے لگے کہ ہاں فلاں بزرگ جو تھے وہ کہتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اس پہ مناظرے کرتے تھے. میں نے کہا خدا کے بندے کیا کہہ رہے ہو؟ یہ عقیدہ ہے, یہ گپ شپ کی بات نہیں ہے, یہ عقیدہ ہے. تو عقیدہ کے مقابلے میں تو کسی بزرگ کی بات کو نہیں مانی جا سکتی. ہم اس بزرگ کی بات کی تعویل کیسے کریں گے؟ ہم یہ تعویل کریں گے اس کو غلطی لگی ہے, اجتہادی غلطی لگی ہے, وہ اپنے دل سے دیکھنے کو اپنے آنکھوں سے دیکھنا سمجھ بیٹھے ہیں. اور یہ شکر کی بات ہے. حضرت فرماتے ہیں یہ سوہ کی بات نہیں, شکر کی بات ہے. ورنہ اگر کوئی یہ اعلان کر دے کہ میں کھلے آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور عقیدے کے طور پہ کہے تو وہ کافر ہو جائے گا, ملحد ہو جائے گا. تو ایسے بزرگ کے بارے میں ہم کیسے گمان کریں کہ وہ ملحد ہے, حالانکہ وہ براہ راست مجدد صاحب کے خلیفہ ہے. تو ان کے بارے میں اب یہ بدگمانی کر سکتے ہیں؟ ہم یہ بدگمانی نہیں کر سکتے. ہم صرف یہ کہیں گے کہ ان کو غلطی لگی ہے, ان کو غلطی لگی ہے. اول تو یہ ثابت نہیں ہے کہ اس نے ایسا کہا ہے. میں نے تو یہ کہا اول تو یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے ایسا کہا ہے. عین ممکن ہے کہ لوگوں نے اپنی طرح سے باندھا ہو. اور کتاب کی بات کا تو آج کل کچھ پتہ نہیں. کتابوں میں لوگ کون سی کتابیں باتیں شامل نہیں کر سکتے. حدیث میں جھوٹی حدیثیں گڑی گئی ہیں تو بزرگوں کی کتابوں میں شامل کرنا کون سا مشکل کام تھا؟ ایک تو یہ بات ہے کہ ہم تو کہتے ہیں بھئی اول تو یہ جو ہے نا مطلب اس کا جو بات آپ کر رہے ہیں اول تو یہ ثابت نہیں ہے, کم از کم میرے نزدیک. بشرط محال اگر ثابت بھی سمجھا جائے تو ہم کہیں کو غلطی لگی ہے. جیسے شاہ اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بعض لوگ جیسے آنکھیں بند کرتے ہیں تو ان کو وہ چیزیں جو پہلے کلی نظر آتی ہیں وہ اس وقت کچھ دیر محسوس ہوتی ہیں, سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے کلی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا. تو حضرت نے اس کی تعویل ایسی کی, ہم بھی ایسی بات. لیکن آگے جا کر مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی کے سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ بھئی وہ جو دل سے دیکھنا ہے وہ بھی اصل دیکھنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی یہاں پر اصل کو نہیں دیکھ سکتا, وہ بھی صرف شبہ اور مثال ہے, تشبیہ ہے اور مثال ہے. مطلب اس کو جو ہے نا وہ صورتن مطلب وہ انسان کے ذہن میں کوئی صورت آ گیا ہے اور وہ یقین کی صورت ہے. یعنی یقین جس چیز پر ہے اس یقین نے شکل مطلب بنائی ہے تصور میں, اس کو آپ نے دیکھا, آپ نے اصل کو نہیں دیکھا. اصل کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ تو یہ باتیں میں نے کی, یہی تعویل ہو سکتا تھا. اب اس پر مجھ پہ برس پڑ, کیا بزرگوں کے لیے تعویل نہیں کرتے؟ تو یہ میں اس لیے میں اتنے تشدد کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں کہ حضرت نے تشدد سے یہ باتیں کی ہیں. اب دیکھو نا سامنے جو میں کر رہا ہوں یہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت. ابھی جو حضرت کا گزرا ہے کہ یہ باتیں مجھے تعویل کی فرصت نہیں دیتی. اچھا پھر قرآن و سنت, حضرت فرماتے قرآن و سنت کے خلاف چلنا ضد اور تعصب ہے. مکتوب نمبر 24 دفتر 100 میں حضرت ارشاد فرماتے لیکن جو شخص کتاب و سنت سے اپنی آنکھیں بند کر کے جگڑنے لگے وہ خارج از باز. شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آنکس کے بقرآن و خبر زو نہ رہی آنست جوابش کے جوابش نہ دہی.
ہے جو قرآن و حدیث سے دور ہے، جواب اس کا یہ کہ دو نہ جواب. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جو لوگ قرآن و حدیث کی بات بھی نہیں مانتے تو پھر ان کے سامنے خاموش ہوگا، کچھ بھی جواب نہیں، وہ جواب کے قابل ہی نہیں. یہ کون فرما رہے ہیں؟ مجد الف ثانی رحمۃ اللہ. پہلے شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرما رہے، اس کا قول نقل کر رہے ہیں حضرت مجد ثانی. بخاری شریف قرآن مجید کے بعد اصح الکتاب ہے. مکتوب نمبر 15 دفتر 2 میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں جو کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب ہے، روایت کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں سے بہتر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، پھر عمر رضی اللہ عنہ، ایک اور شخص. تو ان کے صاحبزادے نے محمد بن حنفی نے عرض کیا کہ پھر آپ؟ تو حضرت علی رضی اللہ فرمایا میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے علاوہ دوسرے کابر صحابہ اور تابعین سے اور اس قسم کی بہت مشہور روایتیں موجود ہے جن سے سوائے جاہل یا متعصب کوئی انکار کر سکتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ جو ہے مطلب یعنی قرآن مجید کے بعد اصل کتاب بخاری شریف ہے، تو اگر اس کو بھی کوئی نہیں مانتا تو پھر جاہل ہے. علوم نبوت، علوم ولایت، یہ دیکھو بہت 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 اہم مکتوب شریف آ رہا ہے. علوم نبوت علوم ولایت سے افضل ہیں. سو علماء کی تحقیقات کو اولیاء کی تحقیقات پر فوقیت حاصل ہے. علماء کی تحقیقات کو اولیاء کی تحقیقات پر فوقیت حاصل ہے. مکتوب نمبر 266 دفتر اول میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ ان مسائل میں سے ہر ایک مسئلہ میں جن میں علماء اور صوفیہ کا اختلاف ہو، جب اچھی طرح غور و ملاحظہ کیا جائے تو حق علماء کی جانب ہی معلوم ہوتا ہے. اور اس کا راز یہ کہ علماء کی نظر نے انبیاء علیہ السلام کی مطابقت کے باعث نبوت کے کمالات اور اس کے علوم میں نفوذ کیا ہے، اور صوفیہ کی نظر ولایت کے کمالات اس کے معارف تک محدود رہتی ہے. لہٰذا وہ علم جو نبوت کے مشکات سے حاصل کیا جائے وہ لازماً اس علم سے جو مرتبہ ولایت سے اخذ کیا گیا ہو کئی درجہ زیادہ صحیح اور حق ہوگا. یہ اختلاف کی صورت میں بات کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ ٹھیک ہے اگر اختلاف آ جائے تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے بھائی جو علماء کی بات ہے وہ اول ہے، اس کی طرف ہم جائیں گے. آگے حضرت بالکل اس کی تشریح فرماتے ہیں بہت زبردست. اجتہاد شرعی پر عمل مقلد پر واجب ہے، جبکہ کشف الہام کی تقلید لازم نہیں. یہ بھی حضرت فرماتے ہیں. مکتوب نمبر 272 دفتر اول میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں، قیاس و اجتہاد اصول شریعہ میں سے ایک اصل ہے جن کی تقلید پر ہم کو مامور کیا گیا ہے، بخلاف کشف الہام کے اس کی تقلید پر ہم کو مامور نہیں کیا گیا ہے. اور الہام دوسروں پر حجت نہیں ہے، لیکن اجتہاد مقلد پر حجت ہے. علماء مجتہدین کی تقلید کرنی چاہیے اور دین کے اصول کو ان کی رائے کے موافق ڈھونڈنا چاہیے. اور صوفیہ جو کچھ علماء مجتہدین کے آراء کے خلاف کہیں یا کریں ان کی تقلید نہیں کرنی چاہیے. خلاف ان کی تقلید نہیں کرنی چاہیے. ان پر حسن ظن رکھتے ہوئے ان کے تان سے اپنے منہ کو بند رکھنا چاہیے. مطلب ظاہر ہے کوئی شکر کا معاملہ ہوگا، کوئی اور بات ہوگی، لیکن ہم ان کے مانیں گے بھی نہیں، معذور سمجھیں گے. ان کی اس قسم کی باتوں کو شطحیات میں سے شمار کریں گے. وہ ظاہر کی طرف سے مصروف اور پھرا ہوا خیال کرنا چاہیے. بڑے تعجب کی بات ہے کہ ان میں سے بعض صوفیہ عام لوگوں کو اپنے کشف اور الہام مثلا وحدت الوجود پر ایمان لانے کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی تقلید پر ترغیب دیتے ہیں، ان کی عدم یعنی ایسا عقیدہ رکھتے پر سرزنش کرتے ہیں. کاش یہ لوگ ان امور کے عدم انکار پر دلالت کرتے، ان کے منکر پر تحدید اور تنبیہ فرماتے، کیونکہ ایمان اور چیز اور عدم انکار اور چیز. ان امور کے ساتھ ایمان لانا لازم نہیں ہے کیونکہ عقائد نہیں ہے، کیفیات ہے، احوال ہیں. سمجھ میں آئی نا بات؟ وحدت الوجود کیا ہے؟ ایک حال ہے. دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں سب سے بڑی بات ان تعبد اللہ کأنک تراہ،
تو ایسی بات کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت ہے، اس کو کیفیت احسان کہتے ہیں، عقیدہ نہیں کہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو یہاں دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن وہ دیکھنے کی کیفیت حاصل کی جا سکتی ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ مطلب اللہ تعالیٰ کو یہاں دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن دیکھنے کی کیفیت حاصل کی جا سکتی ہے، تو اس کو ہم کیفیت کہتے ہیں، اس کو ہم عقیدہ نہیں کہتے. تو اس کا انکار تو نہیں ہوا نا، حال کا انکار تو نہیں ہے، حال کا انکار نہیں ہوا، کیفیت کا انکار نہیں ہوا، لیکن کیفیت کو عقیدہ نہیں مانا. ایمان عقیدے پہ ہوتا ہے، ایمان کیفیت پہ نہیں ہوتا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھی طرح سمجھ آ گئی؟ ماشاءاللہ. ان امور کے ساتھ ایمان لانا لازمی نہیں. ہاں ان امور کے انکار سے بچنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ان امور کے انکار ان امور والوں کے انکار تک پہنچا دے، کیونکہ ایک اللہ کے ولی کو خلاف ہونا تو ٹھیک نہیں ہے، اور حق جل شانہ کے اولیاء کے ساتھ بغض و عداوت پیدا کر دے. علماء اور اہل حق کے آراء کے موافق عمل کرنا چاہیے، اور صوفیہ کی کشفی باتوں سے حسن ظن کے ساتھ سکوت اختیار کرنا چاہیے، اور لا ونعم پر جرت نہیں کرنی چاہیے. هذا هو الحق المتوسط بين الافراط والتفريط والله سبحان الصواب بالصواب. یہی وہ حق ہے جو افراد تفریق کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ بہتری کی طرف الہام کرنے والا ہے. بڑی کری کری باتیں حضرت فرما رہے ہیں. شریعت مدار نجات ہے، یہ بہت اہم عنوان ہے. یہ اتنا اہم عنوان ہے کہ حضرت نے صرف دفتر اول میں نے چیک کیا سرچ کے ذریعے سے 343 دفعہ شریعت کی بات کی ہے، جس میں صرف 313 مکتوبات ہیں. اب بھی کوئی سرچ کر لے، شریعت کا لفظ جو ہے 343 مرتبہ آیا ہوا ہے. تو حضرت اس پر اتنا زور دے رہے ہیں. تو شریعت کیا ہے؟ یہ مدار نجات ہے. مکتوب نمبر 41 دفتر 100 میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں، نجات کا طریقہ و چھٹکارے کا راستہ اعتقاد و عمل میں صاحب شریعت علیہ وآلہ السلام کی مطابق ہے. استاد اور پیر کو بھی اسی غرض کے لیے پکڑتے ہیں کہ شریعت کی طرف رہنمائی کریں. ان کی برکت شریعت پر اعتقاد اور عمل میں آسانی اور سہولت پیدا ہو جائے، نہیں کہ مرید جو چاہیں کرتے رہیں اور جو چیز چاہیں کھاتے رہیں پیریں، اور پھر ان کے لیے سفر بن جائیں، ان کو عذاب سے بچائیں. یہ معنی محض ایک دھوکہ اور آرزو ہے. وہاں کوئی بھی حق تعالیٰ کی ذات کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا جب تک رضامندی نہیں ہوگی. یہ بات بالکل صحیح ہے. اس کے بارے میں ایسا ہے جس کو میں کہتا ہوں تقدس کے رنگ میں گڑبڑ کرنا. وہ اپنے پیر کے زبان سے اپنے حق میں کوئی بات نکلوا کے اس کو دلیل بناتے ہیں، بس شیخ نے کہہ دیا تو بس ٹھیک ہے جی اب صحیح ہے. بھائی وہاں پر فتویٰ تھوڑا چلتا ہے، پیر سے فتویٰ تھوڑا لیا جاتا ہے. پیر سے تو شریعت پر آنے کا آسان طریقہ پوچھا جاتا ہے. وہ آپ کی یہ رہنمائی کرتا ہے، یہ نہیں کہ آپ کو فتویٰ دیتا ہے. اگر کوئی مفتی نہیں ہے، جیسے ہندوستان میں سے مفتی بھی تھے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ مفتی بھی تھے، پیر بھی تھے، تو ایسے حضرات تو فتویٰ بھی دیتے ہیں. لیکن جو مجھ جیسا مفتی نہ ہو تو میں فتویٰ تو نہیں دے سکتا. ہاں میں مفتی کی طرف رہنمائی کر سکتا ہوں کہ آپ کو کہہ دوں کہ آپ مفتی صاحب سے پوچھ لیں، یہ بات کر سکتا ہوں. یا میں نے کوئی بات مفتی سے سنی ہو، میں نے آپ کو بتا دوں، وہ ناقل بن جاؤں گا اس کا. میں اس میں مفتی نہیں بنوں گا، کیا بنوں گا؟ ناقل بنوں گا. تو ناقل کے طور پر میں فتویٰ بیان کر سکتا ہوں، تو کوئی بھی بیان کر سکتا ہے. لیکن میں مفتی تو نہیں ہوں کہ میں خود اس میں تبدیلی کر لوں یا آگے پیچھے کر لوں اس کو. بلکہ میں تو اکثر یہی اعلان ہوتا ہے کہ بھائی پیر سے فتویٰ نہ پوچھو اگر وہ مفتی نہیں، اور مفتی سے تربیت نہ کرواؤ اگر وہ شیخ نہیں ہے. مفتی سے تربیت نہ کرواؤ اگر وہ شیخ نہیں ہے. شیخ ہے تو تربیت بھی کروا سکتے ہو، فتویٰ بھی لے سکتے ہو، دونوں باتیں. اچھا،
اور جب تک رضامندی نہیں ہوگی اس کی سفارش نہیں کر سکتا، اور راضی اس وقت ہوگا جب شریعت کے مطابق عمل کرنے والا ہوگا۔ البتہ بشریت کے تقاضے کی بنیاد پر اگر کوئی لغزش اس سے ہوئی ہے تو شفاعت کے ذریعے اس کا ادراک ممکن ہے، اس کا تدارک ممکن ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے جس کو ہم غلطی کہتے ہیں، غلطی تو ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، البتہ نہ تو اس کو حق سمجھا جائے گا، نہ اس پر اصرار ہوگا، بلکہ اس پہ ندامت ہوگی، اور اللہ پاک کسی بزرگ، کسی ولی یا کسی بھی ذریعے سے اس کی شفاعت کروا کے اس کا بیڑا پار کروا دے، ایسا ہو سکتا ہے۔ فقہا کے اقوال پر عمل عام ہے اور صوفیہ اپنے احوال میں معذور ہے، لیکن قابل تقریر نہیں۔ المکتوب نمبر 266 ہی میں فرماتے ہیں، دفتر اول، کسی فقیہ نے کس زمانے میں بھی سرود کے مباح ہونے کا فتویٰ نہیں دیا ہے۔ میوزک، آج کل ہر چیز میں میوزک ہے، اور نہیں رقص و پاکوبی کا جائز قرار دیا ہے، جیسے کہ امام حمام ضیاء الدین شامی کے رسالہ ملتقط میں مذکور ہے۔ اور صوفیہ کا عمل حل و حرمت میں سند نہیں ہے۔ کیا ان کے لیے صرف یہی کافی نہیں کہ ہم ان کو معذور سمجھیں، ان کو ملامت نہ کریں، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے؟ یہاں تو امام حنیفہ، امام یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ کا قول معتبر ہے، نہ کہ ابوبکر شبلی اور ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا عمل۔ اس زمانے کے خام صوفیوں نے اپنے پیروں کے عمل کو بہانہ بنا کر سرود و رقص کو اپنا دین و ملت بنا لیا ہے، اور اس کو اسی کو طاعت و عبادت سمجھ لیا ہے۔ الذین اتخذوا دین، یہ کچھ مٹا ہوا ہے، یعنی یہی لوگ ہیں جنہوں نے لہو لعب کو اپنا دین بنا لیا ہے۔ یہ چشتی سلسلے کے بارے میں بعض ناسمجھ لوگوں نے مشہور کیا ہے کہ اس میں میوزک جائز ہے۔ گمراہ چشتیوں کی تو بات میں نہیں کر رہا، وہ تو ہر جگہ گمراہ نقشبندی بھی ہو سکتے ہیں، گمراہ چشتی بھی ہو سکتے ہیں، گمراہ قادری بھی ہو سکتے ہیں، گمراہ سروردی بھی ہو سکتے ہیں۔ نام کوئی رکھ لے اور پیچھے ان کا اپنا نظام ہو تو اس سے تو کوئی وہ نہیں ہے۔ البتہ صحیح چشتیوں کی بات کرتا ہوں، میرے شیخ چشتی تھے الحمدللہ، پیور چشتی تھے۔ ایک دفعہ ایک رجسٹرار صاحب ہمارے پشاور یونیورسٹی کا ہے، حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، تو میں پوچھا کیا دیکھا؟ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک چٹ دے دیا، اس کو لے کر میں ایک پنڈال میں چلا گیا، بہت بڑا پنڈال تھا۔ وہاں کے لوگوں نے مجھے کہا نہیں آپ آگے چلے جائیں، آپ کا پنڈال یہ نہیں ہے۔ اگلے پنڈال میں گیا، وہ بھی بہت بڑا پنڈال تھا، لیکن وہاں کے لوگوں نے بھی کہا آپ آگے چلے جائیں، آپ کا پنڈال یہ نہیں ہے۔ تیسرے پنڈال میں مجھے اندر داخل ہونے دیا گیا، وہاں دیکھا تو کسی نے بتایا کہ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کا پنڈال ہے۔ تو وہاں دیکھا کہ حضرت آپ بیٹھے ہوئے ہیں درمیان میں، تو میں نے وہ چٹ آپ کو دے دیا، آپ نے اس کو دیکھ کر اپنی جیب میں رکھ لیا، پھر میں جاگ گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ بھئی اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ثابت ہوا ہے کہ ہمارا سلسلہ وائے چشتیہ متصل ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کی خدمت میرے والی گئی۔ ہاں جی، پھر وہ حضرت سے بیعت ہوئے۔ اب دیکھیے چشتی تھے، اس میں کوئی انکار نہیں، چشتی تھے، سراپا چشتی۔ لیکن میں جب حضرت سے بیعت ہوا تو دو چیزیں حضرت کے بیعت کے ساتھ ہی مجھے عنایت ہوئی۔ ایک یہ کہ میوزک سے سر میں درد ہو جاتا تھا، اگر میوزک میں سنتا تو سر میں درد ہو جاتا، سن نہیں سکتا تھا۔ اپنے ارادے سے سننا تو دور کی بات ہے، کوئی اور کر رہا ہو تو میں وہ سن نہیں سکتا تھا، حتیٰ کہ مجھے اتنی ٹینشن ہو جاتی، سر میں درد ہو جاتا کہ میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت کیا کروں اس کا، کیونکہ بسوں میں جاتے ہیں اور بسوں میں تو لگا ہوتا ہے۔ حضرت نے مجھے پھر وظیفہ دیا، یا ہادی نور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ لیا کر، اس کے ذریعے سے الحمدللہ فائدہ ہوا۔
دوسرا یہ کہ میں کسی کے ساتھ گلے نہیں لگ سکتا، بس یہ سخت ریپلشن یہ دو چیزیں مجھے بیعت کے ساتھ، ایک کا تو وظیفہ کے ساتھ حل ہو گیا، دوسرا میں سمجھا نہیں، میں سمجھا کہ شاید یہ مجھ میں تکبر ہے اس وجہ سے، تو میں قصداً لوگوں کے ساتھ مل رہا ہے، اس سے وہ چیز ظاہر ہو گئی۔ تو حضرت مسرر شاہ صاحب کو پتہ چلا، اس نے مجھے ڈانٹا، استاد تھے میرے، کہ اللہ پاک نے ایک نعمت دی تھی آپ کے وفات کے لیے، آپ نے اس کو ضائع کر دیا۔ ہاں جی، مقصد یہ ہے کہ اب دیکھو چشتی تھے، لیکن کیسے جھوٹ باندھے ہیں لوگوں نے۔ ہاں جی، تو یہ بات ہے کہ ایسے کوئی بات نہیں ہے، ہمارے ہاں سما ہوا کرتا تھا، میں سنا سکتا ہوں، ہمارے پاس ریکارڈڈ موجود ہے حضرت کے وقت کا سما، اس میں مزامیر نہیں ہوتے تھے، اس میں صرف خوش آوازی ہوتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت، اور یہ کوئی باقاعدہ انتظام بھی نہیں ہوتا کہ پوسٹر لگا دے جی آج محفل سما ہوگا ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ حضرت کے پاس کوئی اچھا سنانے والا آ جاتا تو حضرت فرماتے بھائی کوئی سنانے والے تو سنا دو، تو سنا دیتے، حضرت کا بھی ذوق، دوسروں کو بھی فائدہ ہو جاتا۔ ایک دن حضرت نے ویسے فرمایا ہے کوئی سنانے والا، اس وقت کوئی نہیں تھا، نئے لوگ ایسے نہیں تھے، تو سب ہم تھے، تو میں نے کہا حضرت میں سنا، میرے آواز تو خراب ہے، تو انہوں نے فرمایا کیا سناؤ گے؟ تو دور ایک کتاب پڑھی ہوئی تھی، رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پشتو میں پڑھی ہوئی تھی کتاب، تو میں نے کہا حضرت اس سے سناؤں، فرمایا اچھا سنا دو اس کو اٹھا کے میں نے اس سے پشتو میں وہ سنانا شروع کر دیا۔ حضرت بڑے خوشی ہوئے، دعا دی، کیونکہ حضرت تو خود اصل میں تھے، وہ کہتے ہیں نشہ شراب میں نہیں، نشہ اگر شراب میں ہوتی تو ناچتی بوتل۔ اچھا، تو اصل بات یہ ہے کہ وہ تو انسان کے اندر خود ہوتا ہے وہ چیز۔ تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اکثر لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ چشتی سلسلہ میں یہ چیزیں جائز ہیں، نہیں بھائی، ایسا نہیں، چشتی والوں کے اوپر یہ کیا ہے؟ تہمت ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ تہمت ہے چشتیوں پر۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما دے۔ شریعت کی جامعیت، مکتوب نمبر 79، یہ میں نے انگریزی میں اس لیے کہا کہ اس میں اکثر غلطی کرتا ہوں، 89 79 میں فرق نہیں کر سکتا، تو میں اکثر غلط پڑھتا ہوں تو میں اس کو انگریزی میں پڑھتا ہوں۔ ہاں جی، تو مکتوب نمبر 79 دفتر اول میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے راستہ پر ثابت قدم استقامت نصیب فرما کر اپنی پاک بارگاہ کی طرف پوری متوجہ کر لے، چونکہ ثابت ہو چکا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحانہ تعالیٰ کے تمام اسمائی و صفاتی کمالات کے جامع ہیں، ان سب اسماء و صفات الہیہ کے اعتدال کے طور پر مظہر ہے۔ جو کتاب آپ پر نازل ہوئی وہ ان تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی ہیں، وہ شریعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تمام گزشتہ شریعتوں کا خلاصہ ہے، اور وہ اعمال جو اس شریعت حقہ حقوق کے موافق ہیں سب شریعتوں کے اعمال میں سے منتخب ہیں، بلکہ ملائکہ کرام کے اعمال سے بھی منتخب ہے، کیونکہ بعض شریعتوں کو رکوع کا حکم دیا گیا تھا، بعض کو سجدہ، بعض کو قیام کا، اس طرح گزشتہ امتوں میں سے بعض کو صبح کی نماز کا حکم تھا اور دوسروں کو بعض دوسرے وقتوں کے نمازوں کا۔ بس اس شریعت میں گزشتہ امتوں اور مقرر فرشتوں کے اعمال کا خلاصہ، ان کا عمدہ حصہ انتخاب کر کے ان کو بجا لانے کا حکم دیا گیا، لہذا اس شریعت کی تصدیق کرنا اور اس کے عمل بجا لانا حقیقت میں تمام شریعتوں کی تصدیق کرنا اور شریعتوں کے موافق عمل بجا لانا ہے۔ بس میں کوئی شک نہیں کہ اس شریعت کی تصدیق کرنے والے تمام موتوں سے بہتر ہوئے، اس طرح اس شریعت کو جھٹلانا اور اس کے موافق عمل نہ کرنا تمام سابقہ شریعتوں کو جھٹلانا اور اس کے موافق عمل نہ کرنا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا، تمام اسماء و صفاتی کمالات کا انکار کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ہے، سب کی تصدیق کرنا ہے، اور ثابت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر اور شریعت کو جھٹلانے والے تمام امتوں سے بدتر ہیں، تمام امتوں میں بدترین ہیں۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ شریعت کی 3 جز ہیں اور دنیا آخرت کے تمام سعادتوں کا اس کا ضامن ہونا۔
مکتوب نمبر 36 دفتر اول میں فرماتے حضرت شریعت کی 3 جز ہے، علم، عمل اور اخلاص. جب تک یہ تینوں جز ثابت نہ ہو جائیں اس وقت تک حقیقت میں شریعت ثابت نہیں ہوتی. اور جب حقیقت میں شریعت ثابت ہوئی تو حق سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو گئی. یہ دنیا اور آخرت کے تمام سعادوں سے افضل ہے. رضوان اللہ تعالیٰ میں رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے. پس شریعت تمام دنیاوی و اخروی سعادتوں کی ضامن ہوئی. کوئی بھی مقصد نہیں جس کے حاصل کرنے میں شریعت کے ماسوا کسی اور چیز کی ضرورت پیش آئے. طریقت اور حقیقت کہ جس کے ساتھ صوفیہ کرام ممتاز ہیں، شریعت کے تیسرے جز یعنی اخلاص کی تکمیل میں شریعت کے خادم ہیں. یہ بہت بڑی تشریح ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی. پس ان دونوں کے حاصل کرنے سے مقصود شریعت کو کامل کرنا ہے، نہ کہ شریعت کے سوا کوئی اور امر ہے. احوال و مواجب یعنی وجد و حال، علوم و معارف جو کہ صوفیہ کرام اور راہ سلوک طے کرنے کے دوران حاصل ہوتے اصلی مقاصد میں سے نہیں ہیں. اصلی مقاصد میں سے نہیں ہیں بلکہ وہم خیالات ہیں جن سے طریقت کے طلباء کی تربیت کی جاتی ہے. یعنی تربیت ہی حصہ ہے، تربیت ہی حصہ ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ عربی سیکھتے ہیں، عربی مطلوب نہیں، قرآن سمجھنا مطلوب ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ عربی اس کا ذریعہ ہے اور اس کے لیے جو بھی ذرا ہے، جیسے حساب کتاب جاننا یہ بھی ذریعہ ہے اس کا. حساب کتاب جاننا مطلوب نہیں ہے لیکن اس کا قرآن کے لیے جاننا مطلوب ہے، کیونکہ میراث بغیر حساب کتاب کے حل نہیں کر سکتے آپ. تو اب ذرا تھوڑا سا آخر بالکل زبردست بات آ رہی ہے جس کے لیے ہمیں کوشش کرتا ہوں کہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے سکتی. ان سب سے گزر کر مقام رضا تک پہنچنا ہے جو کہ جذب و سلوک کے مقامات میں آخری مقام ہے. کیونکہ طریقت و حقیقت کے منزلوں کے طے کرنے سے اس کے سوا اور کوئی مقصود نہیں کہ اخلاص حاصل ہو جائے جو کہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہونے کے لیے لازمی ہے. بس مطلب یہ ہوا کہ تصوف میں آپ اس چیز کو حاصل کرتے ہیں. باقی شریعت اپنی جگہ پر ہے، اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، وہ اپنی جگہ پر ہے. عمل شریعت پر ہی کرنا ہے لیکن اخلاص کے ساتھ. اخلاص آپ تصوف سے حاصل کر لیں کیونکہ عملی چیز ہے، وہ علمی چیز نہیں ہے. اخلاص عملی چیز ہے، علمی چیز نہیں ہے. اور تصوف بھی عملی چیز ہے، علمی نہیں ہے. مکتوب نمبر 48 دفتر اول میں ارشد شاہ فرماتے طالب علموں کے ذکر کو صوفیوں کے ذکر پر مقدم کرنا آپ کی بلند ہمت یہ ہے. کسی کو لکھ رہے ہیں بہت ہی اچھا معلوم ہوا. الظاہر عنوان الباطن، ظاہر باطن کا عنوان ہوتا ہے کہ مضمون کے مطابق امید ہے کہ آپ کے باطن شریف میں بھی اس بزرگ جماعت کو صوفیوں پر مقدم کرنا پیدا ہو گیا ہوگا. کل من اترشح بما فیہ، ہر برتن سے وہی چیز نکل جو اس کے اندر ہوتی ہے. اور طالب علموں کے مقدم کرنے میں شریعت کو رواج دینا ہے کیونکہ شریعت کے اٹھانے اور قائم کرنے والے یہی لوگ ہیں. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب و ملت انہی کے ساتھ قائم ہے. کل قیامت کے روز شریعت کی بابت پوچھیں گے، تصوف کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا. اب یہ بات مجھے صاحب رحمۃ اللہ کی طرف سے نہ کہوں نا تو لوگ صوفی مجھے پتھر ماریں گے. ہاں جی، لیکن میں نہیں کہہ رہا تو مجھے صاحب رحمۃ اللہ پر مارے. ہاں جی، تو جنت میں داخل ہو، دوزخ سے بچنا شریعت کے احکام بجا لینے پر منحصر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ تمام کائنات میں سب سے بہتر ہے اپنی اپنی شریعتوں کی طرف دعوت دی ہے اور نجات کا انحصار اسی کر رہا ہے. ان بزرگوں کو ان کی پیدائش سے مقصود شریعتوں کی تبلیغ ہے اور سب سے بڑی نیکی شریعت کے رواج دینے، ان کے حکموں میں کسی حکم کے زندہ کرنے میں کوشش کرنا ہے. خصوصاً ایسے زمانے میں جبکہ اسلامی شعائر، نشانات اور ارکان بالکل مٹ گئے ہیں. اللہ جل شانہ کے راستے میں کروڑوں روپیہ خرچ کرنا بھی شرعی مسائل میں سے کسی ایک مسئلے کو رواج دینے کے برابر نہیں. کیونکہ اس فعل یعنی شرعی مسائل کی ترویج میں انبیاء کرام کی ابتدا ہے جو کہ مخلوقات میں سب سے زیادہ بزرگ ہے. اور اس فعل میں ان بزرگوں کے ساتھ شریک ہونا ہے. اور یہ بات ثابت ہے کہ سب سے کامل نیکیاں انہی بزرگوں کو عطا ہوئی ہیں اور کروڑوں روپیہ خرچ کرنا ہے تو ان بزرگوں کے علاوہ دوسروں کو بھی میسر ہے. اور ایک دلیل یہ بھی ہے کہ احکام شریعت کو بجا لانے میں نفس کی پوری مخالفت ہوتی ہے.
اب یہ بہت اہم بات کم از کم نقشبندی سلسلے کے لیے بہت ضروری ہے. حضرت نے اپنے سلسلے کو بنایا ہوا ہے نہ اس کو. اچھا یہ دیکھیں نا نفس کی پوری، کیونکہ شریعت نفس کی مخالف وارد ہوتی ہے، اور اموال کے خرچ کرنے میں تو کبھی نفس موافقت بھی کر لیتا ہے. ہاں البتہ اموال کا خرچ کرنا اگر شریعت کی تائید اور مذہب کی ترویج کے لیے تو اس کا بہت بڑا درجہ ہے، اور اس نیت کے ساتھ ایک دیلا بھی خرچ کرنا کسی اور نیت سے کئی لاکھ روپیہ خرچ کرنے کے برابر ہے. یہاں کوئی یہ سوال نہ کرے کہ ماسو اللہ میں گرفتار طالب علم ماسو اللہ سے آزاد صوفی سے کس طرح مقدم ہوگا. سوال قائم کیا ہوا ہے. ماسو اللہ سے مراد ہے کہ جن کو لوگوں کے مطلب جن اللہ غیر اللہ کے ساتھ تعلق ہے، مثلا طالب علم ہے لیکن اگر اللہ کے ساتھ تعلق بھی مطلب لوگوں سے وہ تعلق رکھتا ہے، اللہ پاک کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط نہیں ہے. جبکہ جو صوفی ہے وہ ماسو اللہ کے تعلق سے کٹا ہوا ہے، مطلب وہ جو ہے نا وہ صرف اللہ کا ہے. کس طرح مقدم ہوگا؟ ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اس آزاد صوفی نے بات کی حقیقت کو حاصل نہیں کیا، اور طالب علم باوجود ماسو اللہ کی گرفتاری کے خلقت کی نجات کا سبب ہے، کیونکہ احکام شرعی کی تبلیغ اس کو حاصل ہے، اگرچہ خود اس سے نفع حاصل نہیں کر سکے. اور صوفی نے ماسو اللہ سے آزادی کے باوجود اپنے نفس کو خلاص کر لیا ہے، اس لیے خلقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا. اور یہ بات ثابت ہے کہ جس شخص کے ساتھ بکثرت لوگوں کی نجات وابستہ ہو وہ شخص سے بہتر ہے جو صرف اپنی نجات کے درپے ہے. ایسی بات ہے. واہ. البتہ اب اہم بات فرماتے ہیں، البتہ الحمدللہ جس صوفی کو فنا و بقا اور سیر ان اللہ باللہ کے بعد دنیا مخلوق کی طرف لٹا دیا گیا ہو اور خلقت کی دعوت یعنی مخلوق کو راہ راست پر لانے کا فریضہ انجام دینے کے مقام پر لے آئے ہو، اس کو مقام نبوت سے حصہ حاصل ہے. ان مشاہد مقام نبوت سے حصہ حاصل ہے اور شریعت کی تبلیغ کرنے والوں میں داخل ہے. وہ بھی علماء شریعت کا حکم رکھتے ہیں، یعنی وہ بھی عالم شریعت ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اب سمجھ میں آ گئی نا بات کہ عام آدمی طالب علم عام صوفی سے آگے ہے، لیکن جو مشائخ ہے وہ علماء حق کے اس میں آ رہے ہیں، وہ علماء حق کے اس میں آ رہے ہیں. تصوف اور شریعت کا موازنہ. مکتوب نمبر 48 دفتر اول میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے مخدوم، سلوک کی منزل اور جذبہ کے مقامات طے کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ سیر و سلوک سے مقصود مقام اخلاص کا حاصل کرنا ہے، جو آفاق اور انفسی یعنی بیرونی و اندرونی معبودوں کے فنا پر موقوف ہے. اور یہ اخلاص شریعت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، کیونکہ شریعت کے 3 جز ہیں، علم، عمل اور اخلاص. پس طریقت اور حقیقت دونوں شریعت کے جز اخلاص کو کامل کرنے میں شریعت کے خادم ہیں. طریقہ اور حقیقت کے ذریعے سے اخلاص حاصل ہوتا ہے اور یہ شریعت کے لیے، شریعت پر عمل کرنے کے لیے. اصل مقصد تو یہی، مگر ہر شخص کی سمجھ یہاں تک نہیں پہنچتی. اکثر اہل دنیا خواب و خیال کے ساتھ مطمئن ہو گئے، ان نے اخروٹ اور منقع یعنی معمولی چیزوں کو کافی سمجھ لیا ہے اور شریعت کی کمالت کو کیا جانے، اور طریقت و حقیقت کی اصلیت کہاں کیسے پہنچے. یعنی مطلب یہ کہ جو صوفی راستے میں ہیں ان کو جو علوم و معارف حاصل ہو گئے، چیزیں نظر آ گئی تو سمجھے کہ ہم تو بہت آگے چلے گئے. تو ایسے جیسے کوئی اخروٹ پہ کنات اختیار کر لے، ٹافیوں پہ کنات اختیار کر لے اور آگے جا کر وصل تک نہ پہنچ سکے. ہاں جی، تو یہ فرمایا کہ ان نے اخروٹ و منقع ان معمولی جو کافی، اور وہ شریعت کی کمالت کو کیا جانے اور طریقت و حقیقت کی اصلیت تک کیسے پہنچ سکتے. یہ لوگ شریعت کو پوسٹ خیال کرتے ہیں اور حقیقت کو مغز، اور نہیں جانتے کہ معاملے کی حقیقت کیا ہے. اور صوفیوں کی حالت سکر میں کئی باطل باتوں پر دھوکہ کھائے ہوئے ہیں اور احوال و مقامات پر فریفتہ ہیں.
اس وقت اگر آج کل کے دیکھیں نقشبندی حضرات کو تو آپ سمجھیں گے بس مقامات ہی کی باتیں کر رہے ہیں، اور مقامات کی باتیں کیا؟ اصل مقامات کی باتیں نہیں کرتے. اصل مقامات تو یہ ہے کہ رذائل سے خلاصی. رذائل سے خلاصی کیا چیز ہے؟ یعنی حرص کو دور کرنا مقام قناعت ہے، سستی کو دور کرنا مقام ریاضت ہے، فسق و فجور کو دور کرنا مقام تقوی ہے. یہ مثل مقامات ہے، یہ نہیں کہ میں کتنے اوپر چلا گیا ہوں. یہ تو مقام تواضع کے خلاف ہے، یہ تو مقام تواضع کے خلاف ہے. اصل مقام کیا ہے؟ وہ ان رذائل کی دوری کا نام ہے. رذائل کی دوری کا نام کہ رذائل سے ہم بچ جائیں، رذائل ہمارے ختم ہو جائیں، اس کے بارے میں بات نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، میں بھی نہیں فرمائے لیکن بہرحال ظاہر ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. علماء راسخین، علماء ظاہر اور صوفیاء کا نصیب. مکتوب نمبر 18 دفتر 2 میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں علماء راسخین نے پوست کو مغز کے ساتھ جمع کیا ہے اور شریعت کی صورت و حقیقت کے مجموعے کو پا لیا ہے. ان بزرگواروں نے شریعت کو اس شخص کی طرح تصور کیا جس کا پوست صورت شریعت اور اس کا مغز حقیقت و شریعت ہو. حقیقت شریعت ہو، جس کا پوست صورت شریعت ہے. اس کے بارے میں ایک بات عرض کروں. مجاہد صاحب رحمۃ اللہ ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے، بڑی ہی اونچی باتیں کرتے ہیں. وہ عمر بھر کی ریسرچ ہوتی ہے ہماری. حضرت نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر جو ہے وہ سنت رسول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن سیرت رسول ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن جو ہے وہ سیرت رسول ہے. اب دیکھ لیں ذرا، غور فرمائے، اچھی طرح غور فرمائے. جس کا پوست صورت شریعت اور اس کا مغز حقیقت شریعت ہے، دو صورتوں میں شریعت ہے، لیکن ایک میں صورت شریعت ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر، ہاں جی، اور حقیقت جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن. تو ظاہر مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقوی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت ہے نا، اور یہ حقیقت ہے، حقیقت شریعت ہے. اس طرح ظاہر میں سب لوگ شریک ہیں کیونکہ ظاہر سب کو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت اور باطن ظاہر کو نظر نہیں آتا. انہیں شرائع و حکام کے علم کو شریعت کی صورت اور حقائق و اسرار کے علم کو شریعت کی حقیقت سمجھا ہے، اور ایک جماعت نے شریعت کی صورت میں گرفتار ہو کر اس کی حقیقت سے انکار کر دیا اور صرف ہدایت اور بزوری کے علاوہ کسی کو بھی اپنا پیر و مقتدا نہیں سمجھا. وہ صورت پہ عاشق ہو گئے. اور ایک دوسری جماعت اگرچہ اس کی حقیقت میں گرفتار ہوئی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے شریعت کی حقیقت نہیں سمجھا بلکہ شریعت کو صورت پر موقوف رکھا، اس کو صرف پوسٹ خیال کیا اور ماض کو اس کے ماسوا کچھ اور تصور کر لیا، اس لیے وہ اس حقیقت کی حقیقت سے واقف نہیں ہو سکے، اس حقیقت کی حقیقت سے واقف نہ ہو سکے، اور نہ وہ متشابہات کا کچھ حاصل کر سکے. لہٰذا علماء راسخین یہ در حقیقت انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو ان کے محبین متقین میں سے بنائے، آمین. علوم شریعہ کی تدریس ذکر و فکر سے زیادہ اہم ہے. ایسی باتیں فرما رہے ہیں حضرت. مکتوب نمبر 14 دفتر 2 میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں ایک ضروری نصیحت یہ ہے کہ درس و تدریس کے علوم میں کس طرح کوتاہی نہ کرے. اگر آپ تمام دن درس میں مشغول رہے تو کوئی حرج نہیں، ذکر و فکر کی عوض نہ کریں، کیونکہ رات کی ساعتیں ذکر و فکر کے لیے بڑی فراق ہے. شیخ حسن کو بھی سبق دیتے رہیں، بیکار نہ چھوڑیے کہ یہ کامل کو کہا گیا، ویسے نہیں کہ مطلب آپ بھی ہم نہیں، وہ یہ کامل تھا، ان سے کہا گیا کہ اب وہ کامل ہو چکا ہے تو اب تو اس کو عمل کرنا ہے نا. تو عمل کو بتا رہے ہیں کہ مطلب عمل کون سا کرنا ہے. چونکہ ان کے علاقے میں علم بہت کم ہے، اس لیے وہاں علوم شریع کے احیاء میں زیادہ مبالغہ کیا جائے، زیادہ کیا لکھا جائے. علماء ظاہر کے درست عقائد کا جمال صوفیہ کے مجاہدات سے بڑھ کر ہے. مکتوب نمبر 8 دفتر اول میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں اور اہل سنت کے علماء ظاہر سے اگرچہ بعض اعمال کی ادائیگی میں کوتاہی واقع ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق ان کے عقائد کی درستی کا اجمال اس قدر نورانیت رکھتا ہے کہ اعمال کی وہ کوتاہی و کمی اس نورانیت کے مقابلے میں ہیچ ناچیز دکھائی دیتی ہے.
اور بعض ظاہری صوفیانہ طرز کے لوگ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق اس کا درست عقیدے نہیں رکھتے، لہذا ریاض و مجازے کے باوجود ان میں وہ جمال نہیں پایا جاتا۔ بس ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ یہ کرتے ہیں اپنے ساتھیوں میں کہ پہلے ہم وہ جو ظاہر ہے اس کو مضبوط کر لیں، عقیدے صحیح کر لیں، اعمال کا ظاہر جو ہے نا اس کو مضبوط کر لیں، پھر اس کے اندر حقیقت کا رنگ بنے، پھر بات بنے گی اور زیادہ بہتر طریقے سے کام ہوگا۔ اور یہ علماء راسخین کا کام ہے، جیسے حضرت نے فرمایا یہ علماء راسخین کا کام ہے، کیونکہ اگر آپ نے شریعت ظاہر کی قدر نہیں کی تو باطن کو پا ہی نہیں سکو گے، کیونکہ باطن کیا ہے؟ وہ تو ظاہر کی بنیاد پر قائم ہے، تو اگر ظاہر آپ نے نہیں پایا تو باطن کیسے پایا؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دو قسم کے لوگ ہو، ایک صرف ظاہر کو پائے اور دوسرے ظاہر و باطن دونوں پائیں۔ تو جو صرف ظاہر والے ہیں ان سے ظاہر و باطن دونوں والے اچھے ہیں، لیکن جو صرف باطن والے ہیں وہ صرف دعوی ہے، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، کیونکہ ظاہر کے بغیر باطن موجود ہی نہیں ہو سکتا۔ نماز نہ ہو تو نماز کے اندر جو اخلاص ہے وہ کہاں سے آئے گی؟ جو اخلاص اللہ تعالیٰ کو نماز میں چاہیے، جو ذکر اللہ تعالیٰ کو نماز میں چاہیے، اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کر دو میری یاد کے لیے، وہ یاد جو نماز کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے وہ کسی اور طریقے سے حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ جب تک آپ نماز نہیں پڑھے گا وہ ذکر والی چیز آپ کو حاصل ہی نہیں ہو سکتی جو اس کا باطن ہے، جو اس کا باطن ہو تو آپ کو حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا تین قسم کے لوگ ہو گئے۔ پہلی قسم جو صرف ظاہر پر مرمٹے ہیں، یہ کچھ رکھتے ہیں، خالی نہیں ہے، کچھ رکھتے ہیں۔ جو صرف باطن کی بات کرتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں رکھتے۔ ہاں جی، جو ظاہر بھی رکھتے اور باطن بھی رکھتے وہ سب کچھ رکھتے ہیں، وہ بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھو باطن کی وجہ سے آپ کی ظاہر ممکن ہے کروڑ گنا ارب گنا اونچا ہو جائے، لیکن صفر کو ضرب 2 کروڑ سے کتنا نتیجہ بنتا ہے؟ صفر ہی ہوگا۔ تو اگر ظاہر نہیں ہوگا تو باطن آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ پہلے ظاہر کو بنا لو، اس کے بعد باطن سے اس کو بڑھا لو، یہی محفوظ طریقہ ہے۔ حضرت تو اسی کو فرمائے۔ مکتوب نمبر 2 دفتر اول میں حضرت فرماتے رمضان مبارک کی 6 تاریخ کو ایسی بقا سے مشرف فرمایا اور ایسے احسان و اخلاص میسر ہو کہ خادم کیا عرض کرے، جانتا ہے کہ استعداد کی انتہا وہیں تک ہے اور وصل بھی جو کہ اس خادم کو حال کو مناسب تھا اس مقام میں حاصل ہو گیا اور مقام جذبہ کی جہت اب پوری ہو گئی ہے، اور سیر فی اللہ میں جو کہ مقام جذبہ کے مناسب ہے۔ یہ بھی آج نوٹ کر لے، بہت اہم بات ہے۔ سیر فی اللہ کیا ہوتا ہے؟ سیر اللہ کے ختم ہونے کے بعد ملتا ہے۔ سیر، یہ بالکل کافی عرصے سے میں بات کر رہا ہوں لیکن دلیل ادھر سے ملی۔ سیر اللہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں سلوک طے کرنا ہے۔ سیر اللہ، اس کے لیے جذبے مبتدی ابتدا میں حاصل کرنی ہوتی ہے تاکہ سلوک طے کر سکے۔ تو ایک جذبے مبتدی ہوا، دوسرا سلوک ہوا، سلوک کے ذریعے سے سیر اللہ مکمل ہو گیا، اب سیر فی اللہ میں داخل ہو گیا۔ تو سیر فی اللہ کے بارے میں فرمائے جو مقام جذبہ کے مناسب ہے، تو وہ جذبے وہبی جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہی چیز جن اللہ کھینچ لیتا ہے۔ تو اللہ کا یہ کھینچنا جو ہے یہ سلوک طے ہونے کے بعد جو ہے یہ اصل کھینچنا ہے، یہ جذبہ منتہی اس کو کہتے ہیں، یہ سارے سلسلوں میں ہے، لیکن جذبہ مبتدی صرف نقشبندی سلسلہ۔ اس خادم کی سیر شروع ہو گئی، فنا جتنی زیادہ کامل ہوگی اس پر قائم ہونے والی بقا بھی اس قدر زیادہ ہوگی، اور بقا جس قدر زیادہ کامل ہوگی سو بھی اس قدر زیادہ ہوگا، اور جس کا زیادہ سو اصل علوم باطنی کا فیضان و ورود بھی شریعت حق کے موافق زیادہ ہوگا، کیونکہ کمال درجہ کا سو انبیاء علیہ السلام کو حاصل تھا، اور جو معارف علوم انبیاء علیہ السلام سے ظاہر وہ شریعت کے احکام و عقائد ہیں
جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں انہوں نے بیان فرمائے، ان احکام و عقائد کے ظاہر کی مخالفت بقیہ شکر کی وجہ سے اس وقت جو معارف علوم سال سال پر جاری ہوئے، وہ زیادہ تر معارف علوم شرعی کی تفصیل ان کا بیان ہے، اور استدلالی علم کشفی و ضروری علم بنتا جا رہا ہے اور مجمل علم مفصل ہوتا جا رہا ہے۔ تو تصوف سے ان کو حضرت کو کیا حاصل ہو رہا ہے؟ وہ استدلالی علم کشفی علم بنتا جا رہا ہے، اور جو ہے نا مطلب جو یعنی وہ جو ہے نا وہ معارف علوم وہ تفصیل ان کی آگے آ رہی ہے، یہ حضرت فرما رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فنا کے بعد جو بقا ہے، فنا صرف اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، تو جو بقا ہے اس بس صرف اللہ پہ حاصل ہو گیا، اب اس کے بعد اس کے مطابق آپ چلو، وہ بھی جذبے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ مکتوب نمبر 13 دفتر اول میں فرماتے تمام کشفی امور ظاہر شریعت کے مطابق نکلے۔ اور اچھا اس میں ایک بات رہ گیا، وہ جو اہم بات ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں الحمدللہ حضرت کی برکت سے کہ خدا کے بندو تمہارا سارا زور اس میں لگنا چاہیے کہ سیر اللہ سے کرو، پورا کرو، یہ تمہارا کام ہے۔ جب تم سیر اللہ مکمل کر لو گے تو اس سے اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی، مقام آخر ہے نا، مقام رضا، تو مقام رضا سے اللہ تعالیٰ کا رضا حاصل ہو جائے، اللہ کی رضا سے آپ کو ابدیت نصیب ہو جائے گا، ابدیت نصیب ہو جائے گا۔ اب یہ جو ابدیت ہے اس سے پھر یہ علوم اور معارف نکلیں گے۔ تو جب تک آپ نے ابدیت حاصل نہیں کی، علوم معارف آپ کو کسی اور کے تو حاصل ہو سکتے، اپنے تو حاصل نہیں ہو سکتے نا، اور کہ جو ہے نا اگر آپ کو دیکھو نا، یہ اگر استدلالی ہے، اس سے اگر آپ کو اس پہ جانا چاہیے خود آگے، تو وہ جو دوسرے مطلب یہ کہ وہ معارف دوسرے کیا، وہ تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا۔ مثلا مجھے بتاؤ، صاحب بات عرض کرتا ہوں، ناراض نہ ہو کوئی، انتعبد اللہ کا ان کا تراہ حکم ہے، ایسے بات کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہے ہے بات۔ اب یہ مثال کے طور پر میرے شیخ کو حاصل تھا، اور میں حضرت کی کتاب میں پڑھ لوں کہ حضرت کو یہ مقام حاصل تھا، تو اس کے پڑھنے سے مجھے وہ مقام حاصل ہو گیا، حاصل ہو گیا؟ حاصل نہیں ہوا، میں نے صرف اس کو پڑھ لیا ہے، اور یہ سب سے اونچی معرفت ہے، یہ میں کوئی درمیان جتنے بھی اسے نیچے ہیں، یہ سب سے اونچی معرفت ہے۔ اب میں نے اپنے شیخ کے بارے میں پڑھ لیا کہ انتعبد اللہ کا ان کا تراہ اس کو حاصل تھا، تو کیا مجھے حاصل ہو گیا؟ مجھے تو حاصل نہیں ہوا، اب مجھے خود حاصل کرنا ہوگا۔ تو جب مجھے خود حاصل کرنا ہو تو کس طرح مجھے خود حاصل ہوگا؟ مجھے خود حاصل ہوگا اس طریقے سے کہ میں کیفیت ابدیت آ جاؤں، نفس کو قابو کر لوں، نفس مطمئنہ بنا دوں، اس کے بعد مجھے خود یہ چیز حاصل اور مطالبہ خود حاصل کرنے کا ہے، کسی اور کے حاصل کردہ چیز کو پڑھنے کا نہیں ہے۔ مجھے اگر مجدد صاحب رحمۃ اللہ کے سارے معارف بھی سمجھ میں آ جائے تو علم حاصل ہو گیا، وہ چیزیں تو حاصل نہیں ہوئی، وہ چیزیں تو حاصل نہیں ہوئی۔ یہی بات ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کی ہے، اور بڑی زبردست بات کی ہے، مجدد ایسی بات کرتا ہے۔ حضرت نے فرمایا دیکھو جو معارف مجدد صاحب کے وہ مجدد صاحب کے، ہمارے نہیں ہیں۔ جو معارف مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں وہ مجدد صاحب کے، وہ ہمارے نہیں۔ جو عقیدہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کرنے چاہے وہ علماء نے لے لیے اور عوام نے مان لیے، یہ کام ہو چکا ہے۔ باقی علم اور عمل ہے، اسی پہ ہم نے محنت کرنی ہے، یہی ہمارا کام ہے۔ اب بتاؤ کتنی یہی بات تو حضرت فرما رہے ہیں نا، یہی بات تو حضرت فرما رہے ہیں۔ اب اگر تھانوی رحمۃ اللہ کے حوالے سے کہوں تو کہتے ہیں یہ کون سی بات ہے؟ آج میں مجدد صاحب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، کم از کم حجت ہم پر تمام ہو جائے کہ جو نقشبندی حضرات ہیں وہ مان لیں کہ چیز ایسی ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بات کی ہے، بالکل کوئی دوسری چیز نہیں ہے، بالکل وہی بات۔ اچھا، تمام کشف علوم ظاہر شریعت کے مطابق، اور ظاہر شریعت بال بر بھی یعنی ذرا بر کی مخالفت نہیں پہ، اور بعض صوفیہ جو ظاہر شریعت کے خلاف کشفوں کو بیان کرتے ہیں وہ سو کی وجہ سے یا سکر مستی کی وجہ سے، ورنہ باطن ظاہر کے بالکل مخالف نہیں ہے۔ راہ سلوک طے کرنے کے دوران سالک کو جو مخالفت نظر آتی ہے، ان اختلافات کی توجیہ کرنے میں منفعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن حقیقی منتہی باطن کو بھی ظاہر شریعت کے مطابق پاتا ہے۔
ظاہری علماء ان بزرگوں صوفیاء کرام کے درمیان صرف اس قدر فرق ہے کہ علماء مرشدیت کو دلیل اور علم کی وجہ سے جانتے ہیں اور یہ بزرگ کشف اور ذوق کے ذریعے سے حاصل کر لیتے ہیں۔ ان بزرگوں کی حال کی صحت پر اس مطابقت سے زیادہ مدلل اور کون سی دلیل ہو سکتی ہے کہ نظرات کا تمام کشف کتاب و سنت اور ظاہر شریعت کے موافق ہوتا ہے اور ظاہر شریعت سے ذرا بھی ہٹا ہوا نہیں۔ ایک صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، زیارت یہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملانا چاہتا، مسافہ کرنا چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک پہ پاؤڈر ملا ہوا تھا، فرمایا اس کو سونگو، اشارے سے اس کو سونگو۔ حیران تھا کہ اس کو آپ کو کیا تعبیر ہے۔ ایک مفتی صاحب سے اس کی تعبیر کو جو شیخ کی تھی، اس نے بڑی زبردست تعبیر دی، پر میں آپ سے آپ سے ارشاد فرما رہے کہ میرے ذوق کو اپناؤ، میرے ذوق کو اپناؤ۔ اب اس کا مطلب علم تو آپ کے پاس ہے لیکن تم کو ذوق کی طرف لے آؤ کہ آپ کا ذوق بن جائے، علم کو ذوق کی طرف لے آؤ کہ آپ کا ذوق بنے، ذوق سنت بن جائے۔ کیا بن جائے؟ ذوق سنت بن جائے، ہر حال میں سنت پر عمل کرنا، یہ ذوق بن جائے۔ آپ سے ارشاد فرما رہے ہیں، یہ بات آپ فرما رہے ہیں۔ مکتوب نمبر 43 دفتر اول، طریقت اور شریعت کے ایک دوسرے کا عین نہیں، طریقت اور شریعت ایک دوسرے کا عین ہے، ان کے درمیان بال برابر بھی مخالفت واقع نہیں ہے، فرق صرف اجمال و تفصیل و استدلال و کشف کا ہے، اور جو کچھ بھی شریعت کی مخالف ہے وہ مردود ہے۔ کل حقیق ردت و شریعت فوار زندت، ہر وہ حقیق جو کچھ شریعت نے رد کر دیا ہو زندت اور بے دینی۔ مکتوب نمبر 52 دفتر اول میں فرماتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی بعثت سے مقصود اور شرعی احکامات میں حکمت کی وجہ یہ ہے کہ نفس ہمارا عاجز اور خراب ہو جائے، کیونکہ شرعی احکامات نفسانی خواہش کو دور کرنے کے لیے وارد ہوئے ہیں، جس قدر شریعت کے مطابق عمل کیا اس قدر نفسانی خواہشات زائل ہوتی جائیں گی۔ یہ بھی بہت عام مکتوب شریف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواہش نفسانی کو دور کرنے میں شرعی احکامات میں سے حکم کا زیادہ نہ ان ہزار سالہ ریاضت اور مجاہدوں سے بہتر ہے جو اپنی طرف سے کی جائیں، بلکہ یہ ریاضت مجاہدے جو روشن شریعت کے مطابق واقع نہیں ہوئے نفسانی خواہشات کو مدد اور قوت دینے والے ہیں۔ برہمنوں اور جوگیوں نے ریاضت اور مجاہدوں میں کمی نہیں کیے، لیکن میں سے کوئی چیز ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوئی اور نفس کی تقویت و پرورش کے سبان کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ مثلا زکوٰۃ کی ادائیگی میں جس کا شریعت نے حکم دیا ایک دام دینار خرچ کرنا نفس کے خراب ذلیل کرنے میں بغیر امر شرعی کے اپنے مرضی سے 1000 دینار خرچ کرنے سے زیادہ فائدہ مند ہے، اور شریعت کے حکم سے عید الفطر کے دن کھانا خواہش نفسانی کو دور کرنے میں اپنے مرضی سے کئی سال روزے رکھنے سے زیادہ مفید ہے، اور نماز فجر کی 2 رکعتوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا جو کہ سنتوں میں سے سنت بجا لانا ہے، اس بات سے کئی درجے بہتر ہے کہ تمام رات نفل نماز ادا کرتا رہے اور فجر کی نماز جماعت کے بغیر ادا ہو۔ غرض ہے کہ جب تک نفس کا تزکیہ نہ ہو جائے اور دماغ سرداری کے مالی خلیہ کی پلیدی سے پاک نہ ہو جائے نجات محال ہے۔ اس مرض کو دور کرنے کی فکر ضروری ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس مرض میں ابدی موت آ جائے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جو آفاقی بیرونی اور انفسی اندرونی معبودوں کی نفی کے لیے وضع کیا ہے، نفس کے پاک صاف کرنے میں بہت ہی مفید و نہایت مناسب ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جو آفاقی بیرونی اور اندرونی معبودوں کی نفی کے لیے وضع کیا نفس کے پاک صاف کرنے میں بہت ہی مفید اور نہایت مناسب ہے۔ بزرگان طریقت انتم نے نفس کے تزکیے کے لیے اسی کلمہ کو اختیار فرمایا ہے۔ تا بجارو بلا نرو بھی راہ نرسی در سرائے الا اللہ، جب نفس سرکشی کے مقام میں آ جائے اور عہد شکنی کرے تو اس کلمہ کے تکرار سے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے تکرار سے اپنے ایمان کو تازہ کر لیا، بلکہ ہر وقت اس کلمہ کی تکرار ضروری ہے۔ اس لیے اس نفس امارہ ہمیشہ ناپاکی یعنی پلیدی کے مقام میں ہے۔ اس کلمہ طیبہ کی فضیلت کے متعلق حدیث سے میں آئے اگر سب آسمان اور زمین ان کے درمیان کی چیزوں کو ترازو کے ایک پردے میں رکھا جائے تو اس کلمہ طیبہ کو دوسرے پڑھنے تو یہ کلمہ والا پڑھ رہا یقین باری اس شخص پر سلام ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کو لازم ہے۔ یہ حضرت نے گویا کہ اپنے نقشبندی سلسلے کا ایک خاکہ کھینچا ہے، کیونکہ نقشبندی سلسلے میں نفس کی تربیت کے لیے سنت طریقے کے اعمال کو اختیار کیا جاتا ہے، اور اس پر جو ہے نا وہ یعنی عزیمت کی راہ کو اپنایا جاتا ہے، یعنی اس میں کوئی رخصت نہیں لیتے۔ اصل میں اس میں عزیمت ہی سب بڑا مجاہدہ ہے کہ آپ کسی حالت میں بھی سنت کو نہ چھوڑے۔ اب چونکہ ایک تو اس کو تائید حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور دوسرے اس میں نفس کا بڑا مجاہدہ ہے، تو اس نفس کے مجاہدے سے ہی آپ کی تربیت ہو جائے گی۔
اور آپ نے کوئی اور عمل بھی نہیں کیا، عمل بھی وہی کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. تو یہ بہت مناسب طریقہ ہے. اب اگر کوئی بالکل سنت پہ چلتا ہے اور اس کے ذریعے سے کوئی چیز حاصل ہو جائے تو ان کو کیا چیز چاہیے؟ ان کو ریاضت کیا چاہیے؟ بس ریاضت ہو گئی نا. تو ہاں البتہ اگر کسی کوئی چیز حاصل نہیں ہے تو ان کو حاصل کرنے کے لیے اگر کچھ ریاضت وغیرہ کرنا پڑ جائے تو ٹھیک ہے، جیسے باقی سیاست والے کرتے ہیں، اس صورت میں جب اس پہ عمل نہ ہو. مکتوب نمبر 59 دفتر اول. عرض ہے کہ علم و عمل دونوں شریعت سے حاصل ہوتے ہیں، اور اخلاص جو کہ علم و عمل کے لیے روح کی طرح ہے، اس کا حاصل ہونا صوفی کے طریقے پر چلنے سے تعلق رکھتا ہے. سالک جب تک صرف اللہ قطع نہ کر لے اور صرف اللہ حاصل نہ ہو جائے، اخلاص کی حقیقت سے دور اور مخلصوں کی کمالات سے محروم ہوتا ہے. ہاں عام مومنوں کو بھی تأمل و تکلف کے ساتھ بعض اعمال میں مجمل طور پر اخلاص حاصل ہو سکتا ہے، لیکن جس اخلاص کو ہم بیان کر رہے ہیں وہ تمام اقوال و افعال و حرکات سے تکلف بناوٹ کے بغیر اخلاص ہے. اور یہ اخلاص آفاقی و انفسی معبودوں کے نفی کرنے پر موقوف ہے جو فنا و بقا کے ساتھ وابستہ ہے، اور ولایت خاصہ کے مرتبہ تک پہنچنا ہے. جو اخلاص حیلہ و تکلف کا محتاج وہ ہمیشہ قائم نہیں رہتا. اخلاص میں دوام ہمیشگی حاصل ہونے جو کہ مرتبہ حق و یقین میں ہوتا ہے بے تکلف ہونا ضروری ہے. یہ مجھ شاید صوفی صاحب نے سوال کیا تھا. حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ شبیر بتاؤ تصوف میں تصوف نہیں ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ میں خود ہی بتایا تو اچھا ہے. حضرت آپ خود فرمائیں. اور میں تصوف باب تفاعل سے ہے، اور باب تفاعل میں تکلف پایا جاتا ہے، اور تصوف میں تکلف نہیں ہے. لیکن آپ کو اخلاص بے تکلف حاصل ہو جائے، یہ تصوف. آپ کے اخلاص بے تکلف حاصل ہو جائے. بس اولیاء اللہ جو کچھ کرتے ہیں سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ اپنے نفس کے لیے، کیونکہ ان کا نفس حق تعالیٰ پر قربان ہو چکا ہے. اخلاص حاصل ہونے میں ان کے لیے نیت کا صحیح کرنا ضروری نہیں، ان کی نیت فنا فی اللہ و بقا باللہ سے درست ہو چکی ہے. مثلا جو شخص اپنے نفس کا گرفتار ہے وہ جو کچھ کرتے ہیں اپنے نفس کے لیے کرے گا، ہاں وہ اس کی نیت کرے یا نہ کرے. اور جب یہ نفس کی گرفتاری سے دور ہو جائے گا یعنی فنا ہو جائے گا اور حق سبحانہ کی گرفتاری اس کی جگہ قائم ہو جائے تو ضرور وہ جو کچھ بھی کرے گا سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرے گا، خواہ اس کی نیت کرے یا نہ کرے. نیت کا ہونا ظنی امر میں ضروری ہے، یقینی متعین امر میں نیت کی ضرورت نہیں ہے. بہت بڑی فقہی بات کی ضرورت ہے. مطلب یہ ہے کہ جو امر ضروری ہے وہ تو آپ نے کر نہیں کرنا ہے، وہ تو اپنے کر نہیں کرنا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. دائمی اخلاص والا شخص مخلص بفتح اللام ہے. الا عبادک المخلصین، مخلصین نہیں ہے، الا عبادک المخلصین مطلب جو نا وہ یعنی وہ اس میں ہے. اچھا، اور وہ ابھی اخلاص کا کسب کرتے ہیں، وہ مخلص بکسر لام ہے، جو ابھی تکلف کے ساتھ کر رہے وہ مخلص ہے، اور جو بے تکلف کرتے ہیں وہ مخلص ہے. جی بات ہے، ان دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے. اور صوفیہ کے طریقے سے جو نفع علم و عمل ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ علم کلام و اصطلاح سے تعلق رکھنے والے علوم کشف ہو جاتے ہیں اور اعمال کا ادا کرنے میں نہایت آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور جو سستی نفس شیطان کی جانب سے واقع ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے. وما علینا نظر اس کے ساتھ تو یہ حضرت نے ماشاءاللہ جس انداز میں چیزیں سمجھائی، جس جوش اور ہوش کے ساتھ سمجھائی، وہ کمال ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت کی پوری برکات نصیب فرما دے. اصل برکات، نام کی بات نہیں کر رہا ہوں، اصل برکات نصیب فرما دے. کیونکہ نام بہت کچھ لیتے ہیں، مجددی لکھ لیتے ہیں ساتھ، نام کی بات نہیں کر رہا ہوں. اصل بے شک آپ مجددی نہ کہلائے، بے شک آپ مجددی نہ کہلائے، لیکن ہو مجددی، یعنی طریقہ آپ کا وہی ہو جو مجدد صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے. آپ کو کوئی مجددی نہ کہتے کیا فرق؟ میرے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں نقشبندی نہیں ہے، میں کہتا ہوں آپ کے لیے میں توڑا ہوں. نقشبندی میں خود تو بن بھی نہیں سکتا تھا، وہ تو اللہ پاک بناتا ہے. آج تو میں تو اپنے آپ کو تو کہہ بھی نہیں سکتا، وہ تو شیخ نے کیا ہے، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیخ نے فرمایا کہ تیری نسبت نقشبندی ہے، تو میں بھی عرض کرتا ہوں. میں اپنے طور پہ تو کہتے نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ میرے شیخ نے فرمایا کہ تیری نسبت نقشبندی ہے. تو بعض لوگ کہتے نہیں تو یہی باتیں کرتے تو نقشبندی نہیں ہے. کہتے اس کا فیصلہ اللہ کے پاس نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پر بزرگوں کے پیچھے چلنے والا بنائے. ہمارے لیے تو سارے بڑے ہیں، معین الدین چشتی شجوی رحمۃ اللہ بھی بڑے، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ بھی بڑے، شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ بھی بڑے ہیں، شاہ ابو الدین سہروردی رحمۃ اللہ بھی بڑے ہیں.
ہم اپنی طرف سے تو کچھ کیا ہی نہیں. ہاں البتہ طبیعت اللہ تعالیٰ نے اگر ہماری نقش بندی بنائی تو اس کو چینج کرنے کی ضرورت بھی نہیں. جیسے اللہ پاک نے ہمیں حنفیوں میں پیدا کیا تو دوبارہ دوسری طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی صحیح طریقہ ہے. ہم خواہ کیوں ایک اور طریقہ اپنائیں؟ ہاں جی. تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے حنفیوں میں پیدا کیا ہے, مزاج نقشبندی دی ہے. سبحان اللہ, بس ٹھیک ہے جی, اسی پہ قائل رہنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقت نصیب فرمائے. واخر دعوانا